اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ زیوکار پیارے مسلمان بھائیوں، آج کا دن یہ خوشی کا دن ہے اور آج کا دن یہ شکر کا دن ہے۔ اللہ کے حضور میری دعا ہے کہ اللہ رب رحمان ہماری جملہ رمضان کی عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ کے علم میں ہے کہ الحمدللہ ہمارا خطبہ عید الفطر یہ انتہائی مختصر ہوتا ہے، تو آج کے مختصر خطبہ میں نے آپ کو پیغام یہ دینا ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ کاروباری معاملات میں، رشتہ داری کے معاملات میں اور سیاسی معاملات میں، سماجی معاملات میں اور قومی معاملات میں، عالمی معاملات میں، اگر مسلمان یہ چاہتے ہیں کہ ان کی نفرتیں ختم ہو جائیں، ان کی قدورتیں ختم ہو جائیں اور یہ باہم ایک دوسرے کے قریب ہو جائیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم دو احادیث پر عمل کر لیں تو امت مسلمہ کے درمیان قربت پیدا ہو سکتی ہے، نفرتوں کی دیواریں گر سکتی ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جہاں اسلام کا نقصان اسلام دشمن طاقتیں کر رہی ہیں، وہاں چاہتے نہ چاہتے بعض اہل اسلام کے کردار نے بھی اسلام کا بہت زیادہ نقصان کیا ہے۔ تو آئیے آج کے خطبہ عید الفطر میں آپ کے سامنے دو احادیث پیش کرتا ہوں۔ اپنے اسلام کو ان احادیث پہ پرکھ لیں، اپنے ایمان کو ان احادیث پہ پرکھ لیں۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب رحمان ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ایسے نہ کیا کرو کہ اسلام کی کچھ باتیں مانتے ہو اور کچھ باتیں چھوڑ دیتے ہو۔ اسلام کو تم نے من پسند ڈش بنا رکھا ہے، اس کی وجہ سے تمہیں اسلام کی برکتیں نہیں ملتی۔ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ جو لوگ اسلام کی بعض باتیں مانتے ہیں اور بعض باتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، ایسے لوگ شیطانی کام کرتے ہیں اور ان کو دین اسلام کی برکتیں نصیب نہیں ہوتی۔ تو آئیے اپنے آپ کو اسلام میں داخل کریں، پورے کا پورا خود کو اسلام میں داخل کریں۔ تو کیا آپ قابل تعریف مسلمان ہیں؟ کیا آپ حقیقی کامیاب مسلمان ہیں؟ اس حدیث پر اپنے آپ کو پرکھ لیجئے۔ رسول رحمت علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، یہ حدیث آپ سکولز اور کالجز کی زندگی سے سنتے آ رہے ہیں، لیکن شاید کہ 70 سال کی عمر میں بھی ایک مسلم میں اس حدیث پر عمل نظر نہیں آتا، الا ما شاء اللہ۔ رسول رحمت علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرا محفوظ ہو۔ مسلمان محفوظ ہو، جس کی زبان اور ہاتھ سے اس کا مسلمان بھائی محفوظ نہیں ہے، وہ کامل مسلم نہیں ہے، وہ قابل تعریف مسلم نہیں ہے۔ تو اس حدیث کی روشنی میں مجھے بھی خود کو پرکھنا چاہیے، دیکھنا چاہیے اور آپ کو بھی غور کرنا چاہیے۔ چلے آپ غیروں کو چھوڑیں، اغیاروں کو چھوڑیں، آپ دوسروں کو چھوڑیں، کیا میرے محسن میری زبان کی تکلیف سے محفوظ ہیں؟ کیا میرے معصوم رشتہ دار میری زبان کی تکلیف سے بچے ہوئے ہیں؟ کیا میرے پیارے میری زبان کی تکلیف سے مأمون ہیں؟ یہ فائر کھولنا، یہ تھپڑ مارنا اور کسی غریب کو دھکا دینا اور زبان سے تکلیف دینا اور ہاتھ سے تکلیف دینا، یہ کامیاب مسلمان کی پہچان نہیں ہے۔ اقسم برب العالمین، آپ اس ایک حدیث پر عمل کر لیں اور آج کے خطبہ عید الفطر میں یہ ارادہ اپنے ساتھ لے جائیں کہ میں نے ساری زندگی کسی مسلم کو اپنی زبان سے تکلیف نہیں دینی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اسلام کی سب برکتیں نصیب کرے گا۔ کسی کے بارے میں رائے قائم کرتے ہوئے، کسی کے بارے میں اپنی زبان سے کوئی جملہ نکالتے ہوئے 1000 دفعہ سوچا کریں، 1000 دفعہ رکا کریں۔ تو فرمایا ایسا مسلم قابل تعریف مسلم نہیں ہے جس کی زبان کے شر سے مسلمان محفوظ نہیں ہے، جس کی زبان کے شر سے اس کے پیارے محفوظ نہیں ہیں، اس کے رشتہ دار محفوظ نہیں ہیں۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایک تو غیبت کی لعنت سے محفوظ فرمائے، اور اتہامات کی لعنت سے محفوظ فرمائے، اور کردار کشی کی لعنت سے محفوظ فرمائے۔ یقین کریں مسلمان اپنی صلاحیتوں کو ضائع کرتے ہوئے اپنے ہی مسلمان بھائیوں کی تذلیل میں دن رات گزار رہے ہیں۔ ایک مسلمان صبح اٹھتا ہے، سوتے وقت تک اس کی ساری سازشیں اپنے ہی پیاروں کو گرانے کے لیے ہوتی ہیں، اپنے ہی مسلمانوں کو زیر کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ اللہ رب رحمان کے حضور میں دعا کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی زبان کے شر سے ہر مسلمان کو محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ میری اور آپ کی زبان کے شر سے ہر مسلمان کو بچائے، آمین ثم آمین۔ دوسری روایت کے مطابق آپ اپنے ایمان کو پرکھ لیں۔ اگر تو آپ اپنی زبان سے مسلمانوں کو تکلیف دیتے ہیں، پیاروں کو تکلیف دیتے ہیں، محسنوں کو تکلیف دیتے ہیں، تان زنی کرتے ہیں، زبان کا آوارہ استعمال کرتے ہیں، اپنی زبان سے کسی کے چہرے کی مسکراہٹ چھینتے ہیں، تو پھر آپ کامیاب مسلمان نہیں ہیں، قابل تعریف مسلمان نہیں ہیں، پھر آپ کے دامن میں اسلام کی برکتیں نہیں آئیں گی۔ دوسرا سوال کہ آپ مومن ہیں، اعلیٰ مومن ہیں، تو اس حدیث پر اپنے ایمان کو پرکھ لیں۔ رسول رحمت علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ۔ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی چیز اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرے۔ اگر میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میری کوئی غیبت نہ کرے تو مجھے بھی کسی کی غیبت نہیں کرنی چاہیے۔ اگر میں یہ پسند کرتا ہوں کہ مجھ سے غلطی ہو جائے تو مجھے معاف کر دیا جائے، تو پھر مجھے بھی دوسرے کی غلطی کو معاف کرنا چاہیے۔ اگر میں یہ پسند کرتا ہوں کہ مجھ سے گناہ سرزد ہو جائے تو مجھ پہ پردہ پوشی کی جائے، تو میں پھر دوسروں کی پگڑی کیوں اچھالتا ہوں؟ آپ سیاسی مسلمانوں کی زندگی دیکھ لیں، تنظیمی زندگی دیکھ لیں، جماعتی زندگی دیکھ لیں، 90% بگاڑ اس حدیث پر عمل نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ اقسم بجلال اللہ، آپ ان دو حدیث پر عمل کر لیں، آپ کی سیاسی، تنظیمی، جماعتی، عائلی، داخلی، خارجی، عالمی تمام زندگی کا بگاڑ ختم ہو جائے گا صرف ان دو حدیث کی وجہ سے۔ ان دو حدیث کے عمل میں اتنی برکت ہے کہ ایک امت مسلمہ میں جو بہت بڑا بگاڑ دیکھ رہے ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے دو حدیث ہی کافی ہیں۔ آپ اپنا موقف بیان کریں، مسلک بیان کریں، کھری دعوت بیان کریں، لیکن آپ کا انداز شائستہ ہونا چاہیے، زبان کے بول شائستہ ہونے چاہیے، اور آپ وہی معاملہ دوسرے کے ساتھ کریں جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ میں یہ پسند نہیں کرتا کوئی میری شادی شدہ بہن کو، عزیزہ کو، بیٹی کو گالی دے، ظلم کرے، تو پھر جو میرے گھر میں دوسرے کی بیٹی ہے میں اس پہ ظلم کیوں ڈھاتا ہوں؟ میں نے اس کا جینا کیوں حرام کیا ہوا ہے؟ تو آئیے میرے پیارے مسلمان بھائیوں، ہم بالکل قبر کے کنارے کی طرف جا رہے ہیں، اور دن بدن فسادات بڑھتے جا رہے ہیں، خوشیوں کا قتل ہوتا جا رہا ہے، اور یقین کریں بالخصوص جو مذہبی طبقہ ہے اس میں ایک عجیب انقباض ہے، عجیب تنگی ہے، زبانیں کھلی ہوئی ہیں، دن رات کھلی ہوئی ہیں، اور صبح سے لے کے رات بستر پر لیٹنے کے وقت تک ہم اپنوں کے خلاف ہی سازشیں کرتے رہتے ہیں، اور ایسے ایسے معاملات کرتے ہیں کہ جن سے نہ اسلام رہتا ہے نہ ایمان رہتا ہے۔ اللہ کے حضور ہم دعا کرتے ہیں الہ العالمین اپنے خاص فضل و کرم کے ساتھ ہمیں اپنی زبان کے شر سے کم از کم اپنے مسلمان بھائیوں کو بچانے کی توفیق عطا فرما، اور جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں اے میرے اللہ وہی اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے ہمیں پسند کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور آخر میں صدقے دل سے ایک دعا کر دیں اور ایک بد دعا کر دیں، اے میرے اللہ امت مسلمہ کو غلبہ نصیب فرما، خالص کتاب و سنت کی سمجھ عطا فرما، بدعات سے، خرافات سے اور خروج اور بغاوت سے اللہ تعالیٰ اس امت کو محفوظ فرما، اور جو اسرائیلی فلسطینی نمازیوں پہ ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ شل فرما دے، اور ان اسرائیلی ظالموں کو عبرت کا نشان بناتے ہوئے یا الہ العالمین فلسطینیوں کی مدد فرما انشاءاللہ الرحمن۔ میں یہ سمجھتا ہوں اگر آپ یہ ہزاروں میرے مسلمان بھائی ان دو حدیثوں پر عمل کر لیں تو آپ کی گھریلو زندگی، کاروباری زندگی، تنظیمی زندگی
اور سیاسی زندگی، غرض کہ آپ کی زندگی کا قدم قدم اور بول بول یہ خوشیوں سے چمک اٹھے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس بہت بڑی نعمت، جو نعمت ہے زبان والی، اس سے اللہ ہمیں خوشیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں یہ ظرف دے اور ایمان کی بلندی دے کہ جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے پسند کریں۔ ھذا ما کان عندی واللہ تبارک و تعالی اعلم بالصواب۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔